ویلکم بیک ویورز. ہم اسپیشل ایپیسوڈ کر رہے ہیں, خصوصی گفتگو کر رہے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ سے. مختلف ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث ہیں. بریک پر جانے سے قبل ہم یاسین ملک صاحب جو حریت رہنما ہیں, ان کو جو ایک ظالمانہ سزا دی گئی اس پہ ہم نے کہا تھا بات کریں گے, اس پہ بھی ضرور گفتگو کریں گے. اور جو پاکستان اسلام آباد میں جو صورتحال ہے اس کا احاطہ بھی ہم کر رہے ہیں. مختلف موضوعات زیر بحث ہیں, لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آیا, اور فیصلہ یہ سامنے آیا تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کو H9 اور G9 کے درمیان جلسے کے لیے جگہ دی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ SOPs کو فالو کریں گے اور نقص امن کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں. اور ایک چیز ایڈ کر لیں انوار کہ یہ سپریم کورٹ سے رجوع بھی پی ٹی آئی نے کیا جی, انہیں کشن تھی, لیکن جو ویژولز ہیں وہ بالکل اس کے برعکس دکھائی دے رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ویژولز پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی چل رہے ہیں. جو بلو ایریا ہے اور بالکل متصل ہے ڈی چوک کے, چائنا چوک جو اسلام آباد کے جغرافیے سے واقف ہیں, یہ بالکل ایسا ایریا ہے, سینسٹیو ایریا ہے, ریڈ زون کے بالکل ساتھ لگتا ہے. یا نظر آتش جو درخت ہے انہیں کیا گیا ہے, اور شومی قسمت کے پی ٹی آئی کا اپنا بیانیہ ہے بلین ٹری سونامی اور درخت لگانا. خود چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ ماننا اور کہنا بھی ہے, لیکن ان کو درختوں کو آگ لگائی گئی ہے. اور جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ بلو ایریا میں اس وقت آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ گھوم پھر رہے ہیں. تو یقینی ہمارا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہماری معزز عدالت ہے, عدالت عظمیٰ, اس چیز کا ضرور نوٹس لے گی, کیونکہ سماعت اب کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی. بالکل, اور عدالت نے یہ بات کہی تھی کہ ریویو کریں گے, دیکھیں گے کہ ان کے حکم پر کتنی تعمیل ہوتی ہے. لیکن آج کا یہ واقعہ اور درخت کا جلنا, مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم, یہ پبلک پراپرٹی ہے, یہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی پراپرٹی, میری پراپرٹی نہیں ہے, اور میں بھی ان ٹریز کو انجوائے کرتا ہوں جب میں جاتا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ریزیڈنٹ آف اسلام آباد. سو ویئر آر مائی رائٹس؟ دیکھیں, ایک تو انوار میں شروع کرنا چاہوں گی جو آپ کا اوپننگ کامنٹ تھا یاسین ملک صاحب کا. اور یاسین ملک صاحب ایک ایسے فریڈم فائٹر ہیں, ایک حریت لیڈر ہیں, جن کی جو پوری اسٹرگل ہے آزادی کے لیے, اور ان کی جو آواز ہے اور ان کی جو ترجمانی ہے, اس کی پوری دنیا گواہی دیتا ہے. اور یہ ایک شخص سے خوف میں مبتلا پوری کی پوری بھارتی ریاست جو ہے, وہ اس کا فیصلہ دہلی کورٹ میں 19 مئی کو ایک دم لگ گیا. اور اس کے تہاڑ جیل میں جب ان کو پہلی دفعہ 19 مئی کو لایا گیا تو انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو اسپیک, یاسین ملک صاحب نے. تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ بات گئی کہ جو اس وقت وہاں حکومت ہے, جو قبضہ ہے کشمیر کے اوپر بھی, اور وہ ایک شخص کے بولنے سے خوف زدہ ہے کہ وہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے, ان کو کوئی لیگل رائٹس نہیں دیے جا رہے, ان کو کوئی سول رائٹس نہیں دیے جا رہے, ان کو کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کے رائٹس نہیں. وہ تمام پروٹوکولز, وہ تمام اگریمنٹس, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. جو اس پہ تمام جو غیر ملکی یا جو بیرون ملک کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں بین الاقوامی, انسانی حقوق کی ہو, چاہے وہ جو بھی ہیں, ان کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. یہ سوال آج اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ یہ اس قسم کی حرکت کر رہا ہے. انہوں نے صرف ایک ورڈ بولا, وہ کتنا پاور, وہ ان کے نہ بولنے سے, اور ایک جو جملہ ہے آئی وانٹ ٹو اسپیک, وہ کتنا پاورفل ہے, اور وہ تماچا ہے ان لوگوں پر, وہ ان عناصر پر, اس بھارتی مائنڈ سیٹ کے اوپر جو فاشسٹ رجیم ہے اس وقت مسلط, کہ آپ اس سے خوف زدہ ہیں. اور پھر 19 مئی کو لگا کر آپ نے ان کو 25 مئی کو کہا کہ جی یا سزائے موت ہوگی اور یا عمر قید ہوگی. یہ کس قسم کا فیصلہ ہے جو آپ نے پہلے ہی صادر کر دیا اور تمام سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا کہ جی 2 فیصلے سنائے جائیں گے, یا عمر قید ہوگی جو سزا. تو یہ اسی انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے, اس خوف زدہ انٹینشن کو, کہ یہ 2 صورتحال ہو سکتی ہے. کیوں آپ نے ان کو سنا, آپ نے ان کو فری ٹرائل کا, ان کو کاؤنسلر ایکسس کا, ان کو لیگل ایکسس دیا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا. تو یہ چیزیں, اور آج اس کی میں شدید مذمت بھی کرتی ہوں. وزیر اعظم کی سطح پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 19 کو جب یہ ہوا, 20 کو میں نے پریس ٹاک کی, اور وزیر اعظم نے ہدایت کی, جب ان کی مشال میرے پاس آئیں, جو ان کی بیوی ہیں وہ میرے پاس تشریف, وہ بیچاری 4 دن سے دہائی دے رہی ہیں. عمران خان صاحب کو انہوں نے کال کی, یہ انہوں نے اوپن کال کی کہ خدا کا واسطہ اس کو کال آف کریں. ایک اس وقت یہ ایک کشمیر کاز کا اس کو مسئلہ ہے, اور سارا کچھ آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے سے نظر ہٹ گئی. پھر آپ کہیں کہ جی سری نگر پہ آپ بیٹھیں, اٹھیں, 1 منٹ کھڑے ہوں, اس سے یہ کام آزاد. یہ آج وہ دن تھا کہ پوری قوم یکجا ہو کے ایک بات کرتی کہ یہ مسترد کرتی اس کو, جس کو میں اس وقت مسترد کر رہی ہوں. پوری عوام مسترد کر رہی ہے. یہ اس طرح کے موقع کم آتے ہیں قوموں کی قسمت میں اور زندگی میں.
آج وہ دن تھا کہ ہم ایک زبان ہو کر یہ کرتے, یہ آج نہ ہوتا اگر ہماری اس طرح کی یک زبانی کے ساتھ, اس فل فورس کے ساتھ اگر ہم کرتے. لیکن اس طرح کے فیصلے جو کشمیری عوام ہے, جو کشمیریوں کی سٹرگل ہے, جو آزادی کے لیے سٹرگل ہے, وہ پست نہیں ہو سکتا جذبہ. اس کے پیچھے پوری محیط ہے, 75 سال کی تاریخ ہے یہ, اور اس قسم کے فیصلے نہ قبول ہیں نہ قبول کیے جائیں گے, اور اس کے اوپر جواب طلبی ہونی چاہیے آج کہ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے. بالکل. دوسری بات آپ نے دکھائی, جو ویژولز آپ اپنی اسکرین پہ اس وقت دکھا رہے تھے, میں ابھی یہاں آئی تبھی یہ ویژولز آئے ہیں کہ ڈی چوک کے اوپر اور بلو ایریا کی بات کی, چائنا چوک کی بات ہو رہی ہے جہاں یہ آگ لگائی ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حرکتیں ہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلڈنگوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر اور درختوں کے اوپر اور پیمنٹس کے اوپر ٹائر جلا کر آگ لگائی جا رہی ہے. یہ اصل چہرہ ہے. یہ صبح جب سپریم کورٹ کی پیشی ہو, جب ہیئرنگ ہوگی, جب ان کی وہاں پیشی ہوگی, تو یہ جواب طلبی ہونی چاہیے. یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. اور آپ کس قسم کا تاثر دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو, کہ جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آپ مذاکرات کریں, جب سپریم کورٹ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ جلسے کی ان کو اجازت دی جائے, انہوں نے کہا کہ مذاکرات کر کے ایک جگہ کا تعین کیا جائے, چاہے وہ H9 ہو یا جہاں بھی ہو, جہاں آپ بیٹھ کر جلسہ کریں اور آپ چلے جائیں. لیکن یہ پرامن ہے ہی نہیں. ان کی زبان میں شر ہے, ان کی زبان میں انتشار, جو بولتا ہے وہ انتشار پھیلاتا ہے. ان میں سے جو بولتے ہیں وہ فساد کی بات کرتے ہیں. خونی مارچ کا اعلان کیا, یہ اسی وجہ سے ہم نے, دیکھیں یہ جو شہزاد نے بات کی کہ عوام کے رائٹس کا کون محافظ ہوگا, ان کے سول رائٹس اور سیکیورٹی اور سیفٹی کو کون محفوظ رکھے گا. یہ آج یہاں بلو ایریا میں جو ٹریفک ہے, جو بچے ہیں, جو خواتین سڑکوں پہ ہیں, جو مرد حضرات اپنے سڑکوں پہ, جو عام شہری اپنے سڑکوں پہ, ان کو کون اس وقت سیکیورٹی دے گا؟ اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی حرکتیں ہیں. یہ سپریم کورٹ کو جواب ہے ان کے فیصلے کا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ میں نہیں مانتا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہوتے کہ لوگ کھڑے ہو کے سڑکوں کے اوپر آگے لگا رہے ہیں, درختوں کو آگ لگا رہے ہیں. آپ نے بلین ٹری سونامی ایک مذاق ہے, ایک تماشا ہے, ایک تماشا جو اٹا ہوا ہے کرپشن سے, جو اٹا ہوا ہے جھوٹوں سے. یہ آپ مناظر دیکھیں. آج کیا ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ کیپٹل کے اندر, ڈی چوک کے اندر آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. پھر جب آپ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اظہار رائے کی پابندی ہو گئی ہے, فریڈم آف رائٹس ہے. یہ فریڈم آف رائٹس ہے. درخت جلانا فریڈم آف رائٹ ہے, پیومنٹ جلانا, املاک جلانا, یہ ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے. کون سا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ بالکل. سے نپٹا جائے. دیکھیں یہ پہلے دن اعلان تھا, ایک طرف خونی مارچ کا اعلان تھا, ایک طرف تخریب کاری اور فساد اور فتنے کا اعلان تھا, اور دوسری طرف پہ واضح طور پر اعلان تھا کہ شہریوں کی سیکیورٹی, اسٹیٹ کی رٹ اور سیفٹی عوام کی, یہ ہمارا فرض ہے اس وقت. وہ ہم نے نبھایا آج پورے دن. سپریم کورٹ کا آرڈر آیا اس پہ, ورنہ ہم نے بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات طے نہیں ہوئے. ان کے ساتھ جتھے کے ساتھ, مسلح افراد کے ساتھ, جن کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہو. کیا چاہتے تھے یہ اس اسلحے سے استعمال کرنا؟ لوگوں کو آج کل ایک پولیس والا شہید ہو گیا, تو یہ کیا چاہتے تھے؟ آج اس گھر کے, اس کے پولیس والے کے گھر میں صف ماتم ہے. 8 ماہ کا بچہ اس کا چھوٹا بچہ ہے, 15 سال کی بچی اس کی بڑی بچی ہے, درمیان میں 4 بچے ہیں. آج آپ کے اس غنڈہ گردی کے نظر اس پولیس آفیسر کی جان نظرانہ ہو گئی. اور آپ کی تب بھی ختم نہیں ہوئی یہ فسادی سوچ. آج آپ املاک پر, آج آپ سارا دن پولیس والوں پر تشدد کرتے رہے. وہ جو پولیس والوں کی وین الٹی نا, جس کے اندر پولیس والے شہید ہوئے اور زخمی ہوئے, اس کے اوپر ڈنڈے برساتے رہے, اس وین کے اوپر. آپ لوگوں کی سکرینز نے دکھایا. مطلب آپ کہاں اس کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس غصے کی کیا وجہ؟ اس غصے کی وجہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے. اس غصے کی وجہ شہباز شریف کی وہ کارکردگی ہے جو خیبر پختونخوا میں 9 سال میں نہیں دکھا سکے. اس غصے کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کی شرح 16% پہ میں نے کر دی عمران خان صاحب نے, تو شہباز شریف نے کہا میں اس کو تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر لے کر آؤں گا. اس غصے کی وجہ وہ انا, وہ ضد, وہ تکبر, وہ حسد ہے جو عمران خان صاحب ایک سوچ اور ایک شخص کی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور یہ چیز عوام سمجھ چکی ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی پرامن عوام چاہتی ہے بلو ایریا جلے؟ قطعی طور پہ. بزنس کمیونٹی, تاجر کمیونٹی یہ چاہتی ہے ان کی دکانوں کو آگ لگے؟ مجھے بتائیں کہ اسکول کے بچے آج یہ چاہتے ہیں ان کے اسکولوں کو آگ لگے, ان کی درس گاہوں کو آگ لگے؟
آج کوئی شہری یہ چاہتا ہے کہ ان ٹائر جلا کے ڈی چوک کے اوپر سرکاری املاک کو آگ لگے؟ کون چاہتا ہے؟ مجھے ایک شخص کے منہ سے یہ، سوائے عمران خان صاحب کے، مجھے کسی منہ سے یہ بات شہری کہہ دے کہ جی میں چاہتا ہوں میرے ملک کو آگ لگ جائے، خدا نہ خواستہ، کہ کوئی نہیں چاہتا۔ یہ ایک ٹولہ ہے جو اپنی ناکامی کا ماتم کر رہا ہے، یہ ایک ٹولہ ہے جو اپنی 4 سال کی کارکردگی کا رونا رو رہا ہے، یہ ایک ٹولہ ہے جس کو پتہ ہے کہ 4 سال میں نے عوام کے ساتھ کیا کیا، آج جواب دینا پڑے گا۔ لیکن میم ایک سوال ہے، کیونکہ آپ کی اب حکومت ہے، لوگ آپ سے سوال کریں گے یہ کیوں ہوا ہے؟ اگر میں ڈی چوک کے پاس سگنل بھی بریک کروں تو مجھے پولیس اہلکار روکے گا، میرا چلان کرے گا۔ یہاں پہ یہ لوگ اگر یہ جیسے آگ لگائی ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پبلک پراپرٹی کو، سو لوگ تو کہیں گے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور آپ سے سوال کریں گے۔ شہزاد آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اسی لیے آج سارا دن اس جتھے کو، جن کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، ان کو کنٹرول میں رکھا، اسی وجہ سے عوام نے ان کو مسترد کیا ہے۔ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ بیانیہ نوجوان ان کے ساتھ ہیں، میں نے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا۔ آج کوئی نوجوان نہیں چاہتا میرے ملک میں آگ لگے، آج کوئی نوجوان نہیں چاہتا کہ میرے ملک کے مریض اب ہسپتالوں تک نہ پہنچے، کوئی نہیں چاہتا ملک میں انارکی ہو، ملک میں فساد ہو، ملک میں انتشار ہو۔ اسی وجہ سے آج سارا دن پولیس نے اپنی جانوں کے خطرے میں ڈال کے آج ملک کے عوام کی حفاظت کی ہے، ریاست کی حفاظت کی ہے، خراج تحسین کے لائق ہے۔ ابھی بھی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہا کہ آپ ایک جگہ کا تعین کریں، اس تعین کے اندر آپ اپنا احتجاج رکھیں اور گھر جائیں، لیکن جب نیت یہ نہ ہو۔ خان صاحب نے لیکن میم اعلان کہا ہے کہ وہ ڈی چوک جائیں گے، میں نے ان کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ وہ ڈی چوک جائیں گے۔ یہ تمام اس وقت ویژولز سپریم کورٹ کے فاضل ججز دیکھ رہے ہوں گے، ان کے فیصلے کے بعد کیا اعلانات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، بڑی امپورٹنٹ لائن تھی کہ الفاظ کے چناؤ کو بھی دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب کے یہ ریمارک ہے، تو یہ ان کے فیصلے کے بعد جو گفتگو کی گئی کنٹینر سے، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے فیصلے کے بعد کے ہیں، یہ انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ہم اپنا وہ کریں گے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو؟ تو یہ صبح جب ہیئرنگ ہوگی، بالکل اس چیز کا مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ ان چیز کا نوٹس ملے گی، اور ایکشن وزیر داخلہ اس وقت اپنی کرسی پر بیٹھ کر وہ فرائض انجام دے رہے ہیں جو عوام کی، شہریوں کے تحفظ کے لیے وہ تمام اختیارات استعمال کریں گے جو ان کے آئینی حقوق کو، عوام کے اور ایسے عناصر کو سزا دلائیں گے۔ ایسی ساری بری خبروں میں، بڑی انسرٹن سی سچویشن میں، کوئی قطر سے اچھی خبر آ رہی ہے کہ نہیں؟ مفتاح صاحب سے آپ کی بات۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ وہ IMF کا معاہدہ جس پہ دستخط عمران خان صاحب کے ہیں، اور جو سبسڈی 31 تاریخ کو مارچ میں پیٹرول کو سستا کر کے کی انہوں نے، وہ انفنڈڈ سبسڈی تھی، اس کا خزانے میں کوئی پیسہ موجود نہیں، شوکت ترین صاحب کہتے ہیں، اور کسی وزیر نے، کسی ECC نے، کسی کابینہ نے اس کو اپروو نہیں کیا تھا، ایک شخص نے اعلان کیا تھا جس کا نام عمران خان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اختیارات کا ناجائز استعمال یہ ہوتا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے کہ آپ چینی کو ایکسپورٹ کریں جب وہ 52 روپے پر ہو، اس پہ قلت پہنچائیں، اور پھر امپورٹ کریں جب وہ 120 روپے پر پہنچ جائے، اور خواتین 1 کلو چینی کے لیے انگوٹھوں پہ لائنیں لگا کے رمضان میں قطاروں میں کھڑی ہوں، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں بتا دوں کہ یہ بالکل اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور جو آپ نے بات کی کہ وہ IMF کا معاہدہ جو ان کا پھیلایا ہوا گند ہے، 2015 میں ہم واحد حکومت تھی نواز شریف کی، مسلم لیگ نون کی، IMF کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ رول بیک کیا تھا، مکمل کیا تھا پروگرام، اور دوبارہ ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا تھا، سی پیک کا منصوبہ لا کر اور ترقی کے منصوبے لا کر، اور یہی وہ وجہ ہے کہ 6% کے اوپر ترقی کی شرح پہنچ گئی تھی۔ آپ نے IMF کو معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی، ملک کی معاشی حالت بدحال کی، اور اب اس کو ہم دوبارہ سے ریپیئر کر رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ عوام صرف خوشخبری سنے گی، روزگار کی خوشخبری سنے گی، مہنگائی کم ہونے کی خوشخبری سنے گی، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم رات کو سوتا نہیں اور صبح اٹھ کر کہے کہ میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ ڈالر کی پرائس انکریز ہو گئی ہے، میں آلو ٹماٹر کا ریٹ سستا کرنے اس کرسی پر نہیں آیا تھا، تو آج وہ وزیر اعظم نہیں ہے، وزیر اعظم رات کو سوتا نہیں ہے۔
لیکن میرا سوال یہ تھا انہی ویژولز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک طرف ایک بیانی ہے خانہ جنگی کا، دوسرا بیانی ہے معاشی استحکام کا، آپ سمجھتی ہیں دونوں بیانیوں کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم صرف معاشی استحکام کے بیانیے کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن IMF اور تمام جو اور یہ ویژولز جب تو یہ دیکھیں گے ویژول آج کیا ہونا تھا؟ ایک طرف یاسین ملک کی آنی تھی ورڈکٹ، دوسری طرف IMF کا ڈائلاگ تھا آج. جی کیا اس سے انٹینشن عمران خان صاحب کی ظاہر ہوتی ہے؟ وہ چاہتے ہی نہیں تھے معیشت ٹھیک ہو، وہ 4 سال ان کی نیت ہی نہیں تھی معیشت ٹھیک ہو، ورنہ 6% سے آج 10% کے اوپر جاتی ترقی کی شرح. جی مہنگائی کم ترین سے کم ترین ہوتی مہنگائی کی شرح، کیونکہ انٹینشن یہ تھی. آج بھی انٹینشن یہ نہیں ہے. یہ اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج IMF ٹاکس ہیں. آج یاسین ملک صاحب کی جس کی آپ نے کشمیر فروشی کر کے سری نگر ہائی وے نام رکھ کے 1 منٹ کھڑے ہو جائیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں، آپ نے اس کا وہ کیا، تماشا لگایا آپ نے. اور اب آپ نے آج IMF کی ٹاکس کا جو تھیں، آپ نے کیا امیج دی ہے IMF کو؟ پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے آپ تماشے کر کے پوری دنیا میں جو آج ویژولز گئے ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا اب معاشی استحکام اور تعمیر کا بیانیہ صرف ملک کو آگے لے جا سکتا ہے. لیکن اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ منطقی انجام کیا ہے اس آپ کا؟ کو منطقی انجام یہ ہے کہ کرائے کے ترجمان بریف کیس اٹھا کے 2 درجن میں سے 2 رہ گئے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے. اچھا میں نے تو کہا تھا آپ کو دھرنے کی جگہ کسی مسجد میں دیتے ہیں، پچھلے گناہوں کی بھی معافی مانگیں. اور آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تبلیغی جماعت جہاں کا وہ ہوتا ہے، تاکہ ان کی بھی تبلیغی جماعت جو ہے وہ اپنے تھوڑے سے جو وہ ہیں وہ ان کو بھی تعلیمات دیں اور ان کو بھی بتائیں کہ کیسے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، کیسے توبہ کی جاتی ہے، اور خدارہ ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالیں، تخریب میں نہیں. ایک میں امور خارجہ کا سے ضرور آپ سے سوال کروں گا، کیونکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے، وہ تو اچھی خبر سامنے آئی ہے. دوسرا UAE بھی گئے تھے، اس کے بھی ہم امید کرتے ہیں ٹھوس نتائج جائیں گے. پھر مذاکرات چل رہی ہیں، چائنا کا وزٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وزیر خارجہ انہوں نے US کے بعد چائنا کا وزٹ کیا اور اب وہ ڈیووس میں ہیں. یہ بتائے گا کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ امریکی جو امداد کے ساتھ آئے، تو یہ بیک وقت امریکہ کا دورہ، اس کے بعد چین کا دورہ، اور آپ لوگوں نے سلیکٹڈ کہتے تھے، وہ امپورٹڈ کہتے ہیں. تو یہ امور خارجہ کے میدان میں کس طرح معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور جو پاکستان کے لیے بالخصوص جو تجارتی تعلقات ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج معیشت کا ہے، اور ہمارا آپ لوگوں نے درآمدات پر بھی بین کیا ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اس کی وجہ سے بڑھ رہا ہے، ڈالر کی اونچی اڑان ہے. تو میم ان دوروں کے کچھ اب ٹھوس نتائج عوام کے سامنے آئیں گے؟ دیکھیں 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ویژن جیسے 2015 میں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم کا تھا جی کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ استحکام صرف اس کا تب ہو سکتا ہے جب آپ کی اکنامک پالیسی انڈیپینڈنٹ آف IMF ہو. یس ٹھیک ہے. اور آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی معاشی پالیسی اور خارجہ بہت آپس میں انٹرلنکڈ ہے، اس کا براہ راست تعلق. جی اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ویژن اس وقت یہی ہے کہ آپ کی کم سے کم ریلائنس ہو لون پہ اور قرضوں پہ، آپ کی ریلائنس ہو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ود کنٹریز کے اوپر. اور یہی ہماری خارجہ پالیسی کی بھی روح ہے اس وقت، کہ آپ جو بھی پارٹنرشپ کریں، جو بھی آپ کا ان کے ساتھ وہ ہو، وہ اکنامک پراسپیرٹی اور اکنامک امپاورمنٹ کی طرف جائیں، اور وہ ایسے منصوبے ہوں جو آپ کی عوام کو ریلیف دینے کے منصوبے ہیں، جس طرح CPEC آیا اور اب جو منصوبے ہو رہے ہیں. تو چاہے ہم سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں، چاہے ہم UAE سے کریں، آگے چائنا سے کریں گے، قطر سے کر رہے ہیں، ٹرکی سے کر رہے ہیں، وہ تمام منصوبے بیسڈ پروجیکٹ بیسڈ انیشیٹوز ہیں، اور وہ اسی روح سے آگے بڑھیں گے تاکہ دونوں جو ممالک ہیں ان کے لیے یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہوں، نہ کہ ایسا ریلیشن شپ ہو جو ایک کم ہو اور ایک زیادہ ہو. اس کی بنیاد پر برابری کی سطح کے اوپر جو اکنامک اور فورن پالیسی ہے اس کو بیس کرنے کا اس وقت مقصد بھی ہے، ویژن بھی ہے، اور اس کی روح بھی ہے. انڈیا کے بارے میں کچھ ادارے ہمارے کچھ ٹچی ہیں، شاید ماضی میں یہ بھی بڑی بات کی گئی کہ بیکاز کہ آپ چاہتے تھے بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اس وجہ سے آپ کی سیاسی حکومت پر پریشر تھا. اب جو بھارت کر رہا ہے، یاسین ملک والا واقعہ ہے جو کشمیر میں جو کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھارت ایک ریالٹی ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، آپ کا نیبر ہے، یو کین ناٹ چینج یور جیوگرافیکل لوکیشن. سو اس چیلنج کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ ایک طرف سے فائدہ بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں ہماری اس پہ بڑی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ جو 5 اگست کا فیصلہ ہے
اینکس کا اس کو واپس لینے کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. کیا آپ نے تجارتی تعلقات بحال کیے ہیں؟ اس پہ بھی خان سے بڑا نہیں, اب ہم نے وہ کامرس منسٹری نے دے بھی دیا ہے کہ کیسے وہ نیوز کو غلط اسپریڈ کیا گیا, کیونکہ بیانیہ صرف یا غداری کا ہے یا میں ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی, جن کی سیاست کارکردگی کے اوپر بیس نہ ہو وہ اسی طرح کے بیانیے سازشی اور بیرون ملک سازش یا غداری, کسی کو کچھ بھی نہ ملے تو غدار کہہ دو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اب دنیا بھی اس سے آگے جا چکی ہے, لیکن ہماری اس کے اوپر بڑی کلیئر سیٹڈ پالیسی ہے ہندوستان کے حوالے سے, اور وہ پوری پاکستان کی عوام کے سامنے. جی میم, ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا. لاسٹ ٹائم جب آئے تو آپ کی بہت زیادہ ترجیح تھی فلم اور ڈرامہ کی پروموشن کے لیے, آپ نے کافی کام بھی کیا, لیکن اب بات یہ کہ وہ صورتحال وہیں کی وہیں ہے. آپ کے پاس وقت لیکن 1.5 سال کا ہے اگر پوری اسمبلی مدت کرتی ہے, تو کیا کچھ چینج پہلے بھی جب آئی تھی شہزاد تو 1.5 سال کا ہی ٹائم تھا لیکن ایک کنٹینیوشن تھی. تو اور میرا خیال ہے کہ آپ نے پچھلے 1.5 سال کے جو میں نے ٹی وی ٹاک شو نہیں کیا, آپ نے اس کی کسر آج ہی نکال لی ہے. مگر آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے, اور میرا یہ ایک ایریا ہے جس کو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف فلم انڈسٹری, آپ کو یاد ہوگا کہ جب صرف ایک اسکرین پی ٹی وی ہوتی تھی تو معاشرہ بہت بہتر تھا, ٹالرنس کتنی تھی, کیونکہ جو دکھایا جاتا تھا جب ہم بچے تھے تو پی ٹی وی اسکرین کے اوپر جو میسج تھا, چاہے وہ ڈراموں کے تھرو ہو, چاہے وہ گانوں کے تھرو ہو, چاہے وہ نشریات کے تھرو ہو, چاہے وہ میسیجنگ جو تھی وہ ٹالرنس کی تھی. ایک ہماری سوشل فیبرک جس کے اندر ایک ویلیو سسٹم ہے, جو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے, جو ہماری سوسائٹی بھی ہے, جو آئین کی بھی روح ہے, وہ ہمیں تب سمجھ نہیں آتا تھا. مطلب آپ ایسے سے پلیز ہیں, خدا کی بستی ہو یا وارث ہو یا جو انکہی ہو, تنہائی ہو, دھوپ کنارے, بظاہر ایک پلیز تھے, لیکن ان کے اندر ایک ایسا میسج ہوتا تھا کہ جب ہم وہ دیکھتے تھے تو آپ کی پرسنالٹی کا وہ حصہ بن گیا, وہ انکلکیٹ ہو گئی. تو یہ اتنا پاورفل ٹول ہے یہ جو براڈ کاسٹنگ ہے, یہ جو فلم ہے, ڈرامہ ہے, یہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ اس کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے پورے معاشرے کے جو اس کا کاسمیٹکس ہے اس کو بدل دیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں اسی لیے فلم کے اوپر جو میرا بہت زیادہ فوکس تھا, کیونکہ ایک دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے پاکستان نے, ایک ہم نے ہمارے بچے, ہماری جنریشنز اس پورے کو کاؤنٹر کرتے کرتے ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے, اور وہ پرسنالٹیز جو ہیں وہ غیر معمولی ایک پرسنالٹیز ان کی حصہ بن گیا اس کا. وہ جو دہشت گردی, جس نے بام بلاسٹ بچے نے دیکھا, سڑک کے اوپر لاشیں دیکھیں, جس کو قربانیاں دیکھیں, جو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قربانیاں دیں, جو افواج پاکستان نے دیں, جو آرمڈ فورسز نے دیں, جو مطلب ہر اگر آپ دیکھیں کہ فورسز, چاہے وہ نیوی ہو, ایئر فورس ہو, پاکستان کے شہریوں نے جو دی, تو وہ پورا ایک امپریشن ہے ہماری سوچ پہ. تو میں نے یہ کہا تھا, اور پھر پاکستان کا امیج دیکھیں, اگر ایک فلم پاکستانی ہے جو دیکھی جا رہی ہے دوسرے ممالک میں, چاہے وہ چائنا ہو, امریکہ ہو, انڈیا ہو, یہ ریجن یہاں ہو, بنگلہ دیش میں, اس سے جو 3 گھنٹے بیٹھ کے آپ اسکرین پہ پاکستان دیکھتے ہیں, وہ جو مائنڈ سیٹس چینج کرتا ہے امیج پاکستان کا, وہ کوئی نہیں کر سکتا. ویری امپورٹنٹ. وہ یا پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ سے ہوتا ہے یا اس ٹول سے ہوتا ہے. میں اس میں بلیو کرتی ہوں, اور ہمارے بچے بھی کیا کانٹینٹ دیکھتے ہیں وہ اس کی پرسنالٹیز کا حصہ بن جاتا ہے. اسی لیے میں نے 2018 میں ہماری حکومت نے پاکستان کی پہلی کلچر اور فلم پالیسی دی, جس میں فلم پالیسی کے لیے خاص طور پہ ہمارے ایکٹرز جو ساری زندگی, جو میں نے بات کی آپ سے, اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں, اور ان کی کوئی اتنی سیلریز نہیں ہوتی, کوئی ان کی اتنی وہ نہیں دی جاتی ان کو, جو ان کے ٹیلنٹ کے اگینسٹ کی جو ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے, وہ اتنا نہیں ہوتا. مطلب میں ہمیشہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ ہاسپٹلز میں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے, ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے. تو میں اس تکلیف سے دیکھنے میں مجھے ایک وہ تھا, تو میں نے جو ایکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, جو بچے ہیں نوجوان, وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس میں فلم فنڈ تھا, اس میں ٹیکس بریکس تھے, اس میں ایکٹرز کی انکم کے اوپر ٹیکس بریکس تھے. بڑی اچھی ایک فلم پالیسی تھی, اور وہ کیسے فلم کو پروموٹ کرتی, بنانے میں انکریج کرتی, وہ سارا اکنامک پلان اس میں موجود تھا. اسی طرح کلچر پالیسی تھی, جو سارے سوشل فیبرک کے اندر جو اس وقت تقسیم ہے, انٹالرنس ہے, دہشت گردی کا جو ایک امپریشن ہے, اس سارے کو, ایکسٹریمزم جس کو میں کہوں گی, انٹالرنس جو ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ پالیسی تھی. تو اس لیے ہم نے وہ کی, لیکن انشاءاللہ اس دفعہ جب وہ پالیسی ہے, موجود ہے, انفارچونیٹلی نہیں اس کو آگے جا سکی وہ, لیکن ہمارے پاس موقع ہے, ہم دوبارہ سے انشاءاللہ اس کو ریوائیو کریں گے. وہ تمام فیسلٹیز
جو ہم دے سکتے ہوں گے وہ ہم اس پالیسی اور کے آپ پی ٹی تحت. وی میں ان ہاؤس پروڈکشن کی بھی کافی بات کرتی ہیں. میرا بڑا خواہش تھی جی پی ٹی وی کسی کوئی بھی حکومت ہو ایز این انڈیویجول اٹ از پیپل مائٹ ہیو بین یوزنگ اٹ فار ایز اے پولیٹیکل ٹول بٹ میرے لیے یہ وہ اسکرین ہے جو میں آج بھی سمجھتی ہوں پاکستان کے معاشرے کو دوبارہ سے بہت بہتر کر سکتی ہے, بچوں کو, ہماری کمنگ جنریشنز کو. تو اس کی جو پروڈکشن ہے ہم نے کوشش کی ہے آتے ہی کہ جو 75 ایئرس کی سیلیبریشنز ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا وہ اندھیرا اجالا ایک پلے تھا جس میں آپ نے کتنے غیر محسوس کامیڈی طریقے سے آپ نے ٹریبیوٹ دیا ٹو اے پولیس مین اینڈ اے پولیس فورس. یہ اتنی میں سمجھتی ہوں اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کیا گیا پولیس کو پاکستان میں. مطلب آپ دیکھیں ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں, گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں, آج بھی بیچارے کھا رہے آج ہیں. بھی مطلب یہ تھینکلیس جاب ہے, تھینکلیس جاب ہے, جیسے وزیر اطلاعات کی تھینکلیس جاب ہے. لیکن یہ تشبیہ میں دے سکتی ہوں کہ 99 کام آپ کریں گے, ایک کام آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اس میں مطلب ایک ایسا جاب ایسی ہے. لیکن کس طرح وہ کھڑے ہوتے ہیں, مطلب آپ دیکھیں ان کو بدتمیزیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. واحد مطلب تو میرا دل تھا کہ ہم ایسی پروڈکشن کریں دوبارہ سے پی ٹی وی کے اندر, اور کیپیسٹی بھی موجود ہے, اتنے پروڈیوسرز موجود ہیں. تو ابھی اگر کیپیسٹی تھوڑی سی کمپرومائزڈ بھی ہے تو ہم کسی پرائیویٹ اس کے ساتھ ایک وینچر جوائنٹ وینچر کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو پی ٹی وی کی اپنی پروڈکشن ہے وہ ریوائیو ہو جائے. تو میرا یہ ہے ایک آپ کا ایک گول ہے, ایک میرا خواہش ہے, انشاءاللہ شاید پی ٹی وی کی مینجمنٹ یہ پاسبل کر دے اور ہم دوبارہ سے ہم بلکہ پی ٹی وی کی تو ایسا ایکسپیرینس ہے کہ پی ٹی وی کے وہ لوگ جو پروڈکشن کر کے وہ ایوارڈ وننگ پلیس تھے وہ آج دوسرے چینلز کے اوپر وہ مطلب ایکسپرٹیز یوز کر رہا ہے دوسرے چینل. کو بھی میم کمپیٹیٹو ایج آپ ضرور آپ کی ول ہوگی. بالکل جی, دیکھیں پی ٹی وی نیوز ہو, پی ٹی وی ہوم ہو, پی ٹی وی نیشنل ہو, ہم نے پی ٹی وی پارلیمنٹ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام پارلیمنٹ کو دیکھ سکتی ہے لائیو. ہم نے یہ پہلی دفعہ 71 سال تب 70 سال پورے ہوئے تھے جب ہم نے یہ لانچ کیا تھا. تو انشاءاللہ یہی کاوش ہے کہ پی ٹی وی اسکرین کو پہلے عزت واپس اس کی دلائی جائے, پھر اس کی صلاحیت کو اور اس کو دوبارہ سے ریوائیو کر کے ہمارے پلیس کو دوسرے چینلز کو یوز کرنا اور اس کے لیے جو ریسورسز ریکوائرڈ ہیں وہ obviously ریسورسز موجود ہیں. اس سے بڑا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو, میں نے پرائیویٹ چینلز میں ٹاک شوز کیے ہیں. آپ یہ کیمرہ اگر گھمائیں, اگر میں کیمرہ مین کو کہوں گی کہ اگر آپ پلیز یہ کیمرہ گھما کر دکھائیں کہ اس سے بڑا اسٹوڈیو میں نے, ہاں یہ اسٹوڈیو ہوتے ہیں کہ ایک اسٹوڈیو ہوتا ہے وہیں ساری پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے, آج کل اسمارٹ اسٹوڈیوز کا وہ ہے, لیکن آپ کے ہر پروگرام کا فرق اسٹوڈیو ہے, ورلڈ کا الگ ہے, آپ کا الگ ہے. تو یہ ایک ایسٹس ہیں, ایسٹ ہے, لیکن کچھ ریسورسز بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. اس کو اگر میکسیمم یوٹیلائز کیا جائے ریسورسز آپ کے خود جنریٹ ہو سکتے ہیں. آپ کے اندر ریسورسز بھی ہیں, نیت بھی ہے, فائنینسز بھی ہیں, ایسٹ بھی ہے. آپ اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں تو بالکل دوبارہ سے پی ٹی وی جو ہے انشاءاللہ واپس آ سکتا ہے. پی ٹی وی کو بیچنے کی, پی ٹی وی کو ریفارم کرنے کی بات کریں, پی ٹی وی کو بیچنے کی بات ہوتی رہی, ریڈیو پاکستان کو بیچنے کی بات ہوتی رہی, بڑی تکلیف دہ بات تھی, پرائیویٹائز کرنے کی بات ہوتی رہی. کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اس کو بہتر کرنے کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ نے طویل دورانیہ کی ہمارے ساتھ نشست کی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار آپ کو مبارک ایک دفعہ پھر دوبارہ سے. آپ کا یہ طویل ترین انٹرویو ہوگا کسی بھی چینل کے لیے آج تک میرے خیال میں, آئی تھنک سو. اور مجھے اس بات کا خوشی ہے اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ نے کیا. بہت بہت شکریہ ویورز, آپ نے گفتگو سنی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کی, جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور دوسرے سلگتے ہوئے مسائل, ان پہ آپ نے ان کا ورژن سنا. اپنا فیڈ بیک فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ مجھے اور شہزاد رضا کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین جو موجودہ حالات ہیں وہ وقتاً فوقتاً اسے آگاہ کرتے رہیں گے. خوش رہیں, پاکستان زندہ باد, اللہ حافظ.